الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے، روحانی عبادت بھی کرے، مالی عبادت بھی کرے، روح کو بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، مال کو بھی خدا کی رحمت بارگاہ میں پیش کرے۔ روح کے لیے نماز، مال کے لیے زکوٰۃ، اور یہ دونوں، روح بھی قیمتی چیز ہے، بہت اہم ہے، اور مومن کا مال بھی بہت قیمتی ہے، کیونکہ قرآن مومن کے مال جان کی بات جب کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ مومن کا مال، مومن کی جان، مال واجبات ادا کرنے کی وجہ سے، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، حقوق ادا کرنے کی وجہ سے، حق حلال طریقے سے کسب کرنے کی وجہ سے کتنا افضل ہو جاتا ہے، اور جان تزکیہ نفس اور روحانی عبادت کی وجہ سے کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کی جان بھی خرید لیتا ہے، اور مومن کا مال بھی خریدتا ہے، مال جان خود لے لیتا ہے، مومن کو قیمت میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جنت مال جان کی قیمت ہے۔ تو کہا کہ دین حنفاء خالص پاکیزہ دین کی میں عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، روحانی عبادت بھی، جو نماز، باقی نماز چونکہ تمام عبادتوں کی سردار ہے، اس وجہ سے نماز کا ذکر ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے افضل ترین جو انفاق ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بس روحانی عبادت بھی اخلاص کے ساتھ کرو، اور مالی عبادت بھی خدا کی رضایت کے لیے کرو۔ یہ نہ ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے فخر کرتا پھرے کہ میں نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، میں نماز کو اہمیت دیتا ہوں، اعلان کرتا پھرے، وہ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ وہ ضائع، خدا نے کہا اخلاص کے ساتھ انجام دو، تم چھپا کے انجام دو، اس کی برکات میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اگر مالی توفیق ہو جائے تو یہ نہ کہنا آج میں نے کتنا اچھا تبرک دیا، آج میں نے سب سے بڑھ کے خدا کے راہ میں خرچ کیا، آج میں نے یہ کیا، وہ کیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، غریب غربا کو دیا۔ اظہار خود کرتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے عمل۔ تعریف یہ ہے کہ خود نہ کرے، دوسرے کرے، بلکہ اخلاص کے ساتھ مالی اور جانی اور روحانی عبادت کرنے والے کو اپنی تعریف یا ان کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ عبادت انجام دو، چاہے روحانی ہو چاہے مادی ہو، تم اخلاص کے ساتھ عمل انجام دو، خود خدا تمہارے اس عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے میں ظاہر کرتا ہوں، چاہے یہاں تک روایت میں ہے کہ مومن تحت الثری میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی 7 قدموں کے نیچے ہی جا کر وہ اخلاص سے عمل انجام دے، خدا اس کو تحت الثری میں نہیں رکھتا بلکہ بلند کر کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اعلان خدا کرتا ہے، تعریف خدا کرتا ہے۔ ذالک دین القیمہ، یہی مستحکم مضبوط دین ہے۔ اب اس کے بعد 2 گروہ کا ذکر ہے، بیچ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی چند دن جو ہے نا اسی پہ گفتگو کروں گا۔ 2 گروہ ہے، ایک کی مذمت ہے، ایک کی تعریف ہے، ایک کے لیے عذاب ہے، ایک کے لیے جزا ہے، ایک کی توبیخ ہے، ایک کی تعریف ہے۔ جس کی مذمت ہے، توبیخ ہے، عذاب ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ وہ کافرین جو اہل کتاب میں سے ہیں، اور مشرکین، کافر انکار کرنے والا، مشرکین خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، یہ دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ۔ ایسا وقت نہیں آئے گا وہاں سے وہ چھوٹ جائے، نہیں، ہمیشہ جہنم میں۔ کیوں ہے؟
اس لیے کہ یہ وہ گروہ ہے جس کی خدا مذمت کرتا ہے، خدا ناپسند کرتا ہے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ بدترین مخلوق یوں عرض کروں کہ حیوان سے بدتر، کتے سے بھی بدتر جو نزلین ہے، حرام جانوروں سے بدتر، بے جان پتھر سے بھی بدتر، جاندار سبزجان اور درخت سے بھی بدتر، تمام مخلوقات سے کیڑے مکوڑے ہیں نا، اسے بھی بدتر وہی مخلوق ہوتا ہے۔ کیوں ہے بدترین مخلوق؟ کفر و شرک کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور گروہ ہے جس کی خدا تعریف کرتا ہے، انعامات بھی عطا کرتا ہے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ گروہ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیا۔ اولئک هم خیر البریہ، یہ ایمان و عمل صالح والا جو گروہ ہے یہ افضل ترین مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے خدا کی نظر میں، بلند ترین مخلوق ہے، افضل ترین مخلوق ہے۔ اب جب یہ بلند ترین مخلوق ایمان و عمل کی وجہ سے بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اس ایمان و عمل کے بدلے میں خدا ان کو جنت عدن، یعنی عدن کی جنتیں انعام میں عطا کرتا ہے، جزا کے طور پر عطا کرتا ہے۔ وہ جنتیں تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کیوں عطا کرتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے کہ خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں، خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی۔ اب یہ رضایت، یہ نعمتیں، یہ انعام کس لیے ہے؟ نتیجہ ذالک من خشیت اللہ، یہ خوف خدا کی وجہ سے جو خدا ان کو عطا کرتا ہے۔ بس سب سے اہم خدا کی نظر میں خوف خدا، خوف خدا بہت اہم ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، خدا سے ڈرے، یعنی خدا سے ڈرے کیا مطلب؟ خدا کی ناراضگی سے ڈرے، خدا کے قہر سے ڈرے، خدا کے عذاب سے ڈرے، جہنم سے ڈرے۔ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، لیکن خدا اتنی محبت کرے اور ہم اس محبت کے جواب میں کیا ہم بھی خدا سے محبت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ یہودیوں کی طرح ہو جائے انسان جو کہتے تھے کہ ہمارا ہر کام خدا کی محبت میں۔ قرآن میں آیتیں موجود ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ 2-3 جگہوں پر ہے۔ ان میں سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے حبیب یہ جو کہتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے ہمیں خلق فرمایا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ مانگے بغیر رزق عطا کر رہا ہے، وہ اولاد عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے، وہ دولت عطا کرتا ہے، جو ہم چاہیں وہ خدا عطا کر دیتا ہے۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک تو ماں باپ بھی نہیں کرتے، جب تک ان سے نہ مانگے ماں باپ بھی نہیں دیتے، بھائی بھی نہیں دیتا۔ بچہ روتا ہے پھر ماں دودھ پلاتی ہے، بچہ کسی چیز کو دیکھ کے روتا ہے تو باپ اس کو خرید کے دیتا ہے۔ اگر بچہ نہ روئے، بچہ نہ مانگے، اس کو غذا بھی نہیں ملتی، اس کو دودھ بھی نہیں ملتا۔ جبکہ مثالی محبت ہے ماں باپ کی اولاد سے، بالخصوص ماں اس قدر مثالی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، اولاد کی محبت میں سب کچھ برداشت بھی کرتی ہے، یہاں تک قربانی بھی دیتی ہے مائیں، اس کے باوجود مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن خدا اپنے بندوں سے اس انداز سے محبت کرتا ہے، مانگے بغیر خدا ہر نعمت بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو جب اتنی محبت کرے تو ہم اس محبت کا جواب کیسے دیں گے؟ ماں باپ کا جس سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ پہ احسان کرو، ماں باپ سے نیکی کرو۔
ماں باپ کے حقوق ادا کرو، ماں باپ سے اچھائی کرو. کیوں؟ محبت کا جواب محبت سے دو. لیکن خدا اتنی محبت جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتا سچ بولو، ہم جھوٹ کے علاوہ نہیں بولتے. وہ کہتا غیبت نہ کرو، ہمارا کام ہی غیبت کرنا ہے. وہ کہتا تکبر نہ کرو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. ہمارا کام ہی تکبر کرنا، دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنا. وہ کہتا ہے مومن کی عزت کرو، ہمارا کام ہے ایک دوسرے کی توہین کرنا. وہ کہتا ہے فسق و فجور گالی گلوچ سے پرہیز کرو، ہم تو اپنے دوستوں کا استقبال ہی گالیوں سے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ہمارا کام ہی رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا ہے. بھئی ہمارا وہ چچزاد ہے یا ہمارا وہ کزن ہے یا ہمارا وہ رشتہ دار ہے، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ سب سے بڑا گناہ پہ فخر کرنا ہے. رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں یہاں تک روایات موجود ہیں کہ اگر وہ تم پہ ظلم و زیادتی بھی کرے تو تم ان کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کریں. اگر وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو ان کا کردار ہے، وہ بھگتیں گے. تم اچھائی کرو، تمہیں اس کی جزا مل جائے گی. اس طرح واقعات بہت ہے. تو بس یہ ہے کہ خدا کہتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان پہ واجب ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہ، یہ صرف مولوی کرے، یہ صرف جو مسجد میں جانے والے نمازی پرہیزگار وہ کرے. ہم آزاد ہیں. جہاں تک ممکن ہے واجب ہے ہر انسان پر. مولانا حسین کا مقصد شہادت بھی یہی تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. لیکن ہم کہتے ہیں یہ مولوی کرے. مولویوں میں بھی دو گروہ. ایک گروہ مقرر، نعرے لگوانے والے، واہ واہ کروانے والے، ان کے ذمے اصلاً امر بالمعروف نہیں. بلکہ یہاں تک میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ایک ایسے مولوی نے کہا کہ یہ جو نماز روزہ یہ جو باتیں کرنے والے ہیں یہ بے نماز کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. میں نے خود سنا. یعنی کہا کہ یہ لوگ ایک جگہ پر ہم پہنچے تو حدیث قصہ کے لیے ایک بڑے عالم دین کے پاس وہ مومن لے کے گیا تو کہتے ہیں یہ حدیث قصہ تو یہ پیش نماز پڑھتے اس کو دے دو. بھئی پیش نماز جو افضل ترین عبادت ہے، اس عبادت میں بھی جب تک وہ 2 قدم آگے نہیں ہوتا تمہاری نماز نہیں ہوتی. نماز جو تمہیں معراج پہ پہنچاتی ہے اس کا ذمہ دار وہ پیش نماز ہے. اگر وہ حقیقی معنوں میں نماز پڑھائے، وہی نماز مومن کو نمازی کو معراج پہ پہنچا دیتی ہے. وہی نماز تمام اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہی نماز انسان کے دلوں کو روشن کر دیتی ہے، اولاد کو صالح بنا دیتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے. 18 برکتیں ہیں نماز کی اگر صحیح معنوں میں پڑھے. وہ اس کا تعلق پیش نماز سے ہے، وہ اس کو حقیر نہ سمجھو. بلکہ مولا سجاد نے حقوق الناس جو بیان کیا ہے نا، رسالت الحقوق ایک چھوٹا سا رسالہ ہے امام کا، اس میں تمام حقوق بیان کیے ہیں. ماں باپ کے حقوق، خدا کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہاں تک پیش نماز کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. ایک مؤذن جو تمہیں بلاتا ہے نماز کی طرف دعوت دیتا ہے حی علی خیر عمل، اس کے بھی حقوق ہیں. اس کا حقوق کیا ہے کہ اس کی آواز پہ لبیک کا ہو. جہاں وہ بلا رہا ہے مسجد میں، وہ اپنے پاس نہیں بلا، اپنی طرف نہیں بلا رہا، خدا کی طرف بلا رہا ہے. پیش نماز اگر آگے ہوتا ہے تو خدا تک پہنچنے کے لیے وہ آگے ہوتا ہے. تم پیچھے ابتدا کرو گے تو تم خدا تک پہنچو گے، امام تک پہنچو گے. لیکن کہتے ہیں نا یہ پیش نماز ہی کرے. لیکن خدا کہتا ہے یہ ہر کلموں کو پہ واجب ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے تو اللہ تعالیٰ ہر کلمہ کو پہ واجب ہے کہ وہ سیرت اہل بیت پہ چلے، دشمن اہل بیت سے حال برداری کرے. تو بس یہ ہے کہ خدا مانگے بغیر عطا کرتا ہے. دیکھیں یہ مومنوں نے کچھ نہیں مانگا، کیا کیا؟ دین پہ عمل کیا، عمل صالح انجام دیا. اب مومن مانگ نہیں رہا، مومن مطالبہ نہیں کر رہا، مومن دعا بھی نہیں کر رہا.
خدا کہتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا خدا کے نزدیک، خدا کی بارگاہ میں جنات عدن ہیں، عدن کی جنتیں ہیں، نہریں جاری ہے، خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کے دل میں خوف خدا ہے۔ یہ تمام نعمتیں دنیا میں برکتوں کی صورت میں اور آخرت میں جزا کی صورت میں مانگے بغیر خدا عطا کرتا ہے۔ بس یہ سب سے اب یہ آیت میں بیان کرتا یہاں تک پہنچا۔ اب وہ خیر البریہ کون ہے؟ خیر البریہ کو پہچان لے تو شر البریہ خود بخود پہچانا جائے گا۔ خیر البریہ کو پہچانا سب سے عام ہے، خیر البریہ کی معرفت سب سے عام ہے۔ جناب ابن عباس فرماتے اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رسول خدا کا نام آئے صلوات پڑھنے پہ بخل نہ کرنا۔ میں نے پڑھا ہے روایت میں کہ جو مال خرچ نہیں کرتا ہے نا اس کو بخیل نہ کہو، اس کو بخیل کہو جو آل محمد کا نام آئے اور صلوات نہ پڑھے۔ امام فرماتے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ماننے والے اجتماع کی صورت میں اجتماعی آواز میں جب وہ درود پڑھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ اتنا جسیم ہے، اس کے پاؤں زمین پر ہیں، اس کا سر عرش سے بھی بلند ہے، اس کے دونوں پر مشرق و مغرب سے بھی وسیع ہے، اس کے جسم پر لاتعداد بال ہے، پروں پر بھی جسم پر بھی ہر بال۔ جو ہی ہمارے ماننے والے مل کر درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ دریائے رحمت میں غوطہ ہو جاتا ہے، اور جب درود ختم ہو جاتا ہے تو وہ دریا سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ اتنے جسیم اور عریض وسیع جسم کو حرکت دے، جتنے بال اس کے جسم پر ہے ہر بال سے پتہ نہیں کتنے پانی کے قطرات گرتے ہیں، جتنے قطرات لاتعداد میں گرتے جاتے ہیں خدا ہر قطرے سے فرشتہ بناتا جاتا ہے۔ لاتعداد فرشتے جن کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اتنے فرشتے خدا خلق فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان فرشتوں کا کام یہ ہے روز قیامت تک وہ لاتعداد فرشتے آل محمد پہ درود پڑھنے والوں کے لیے طلب رحمت بھی کرتے ہیں، طلب مغفرت بھی کرتے ہیں قیامت تک۔ تو بس یہ ہے بخل نہ کریں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے بہت سی روایات ہیں، 2-3 روایت میں نے پہلے عرض کیا، آج ایک روایت عرض کروں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے مولا علی کو بلایا، کہا انت و شیعتک خیر البریہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہے، افضل ترین مخلوق ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَأْتِ أَنْتَ وَشِيعَتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ راضِيِّينَ وَمَرْضِيِّينَ۔ یہ رضایت کی میں بات کر رہا تھا، کہا تھا کہ خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی۔ اسی کے تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے قیامت کے دن، کس حالت میں آئیں گے؟ علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہے، بہترین مخلوق ہے۔ جب آپ اور آپ کے شیعہ آئیں گے تو کس حال میں آئیں گے؟ اس حالت میں آئیں گے قیامت کے دن میرے پاس، خدا تم سے راضی ہوگا، تم خدا سے راضی ہوں گے۔ تو بس خدا ان سے راضی ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں،
علی کی عبادتیں اپنی جگہ ہے، علی کی جنگ اپنی جگہ پر ہے، علی کی ضربتیں اپنی جگہ پر ہے، علی کی نصرت رسول، نصرت دین، نصرت خدا اپنی جگہ پر ہے۔ اگر علی ایک رات رسول کے بستر پر رسول کو بچانے کے لیے سو جائے، اس سونے کی قیمت خدا اتنا عطا کرتا ہے، وہ سونا خدا خود خرید لیتا ہے اور اپنی مرضی قیامت تک علی کو عطا کر دیتا ہے۔ تو بس علی کے پاس خدا کی مرضی ہے، خدا کی رضایت ہے، تو بس خدا کی رضایت کو حاصل کرنا ہو تو علی کو راضی کرو۔ علی کس پہ راضی ہے؟ مولا آپ کس پہ راضی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، میں اس سے ناراض ہوں جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم اطاعت گزاروں میں سے ہیں یا نافرمانوں میں سے ہیں، یا کبھی اطاعت کبھی گناہ۔ اگر کبھی گناہ کبھی اطاعت، کبھی نیکی کبھی برائی، پھر بھی وہ قابل مذمت ہے۔ کیوں؟ جب انسان برائی کرتا ہو سکتا ہے اس کی برائی اس کی نیکی کو ختم کر دے۔ بہت سی برائیاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، ان میں سے ایک حسد ہے، ان میں سے غیبت ہے۔ غیبت بھی کرے نماز بھی پڑھ لے، حسد بھی کرے خدا کے نام میں خرچ بھی کرے، ماں باپ کی نافرمان بھی کرے، غریب غربا کی مدد بھی کر لے، تو ایک گناہ دوسری نیکی کو ختم کر دیتے نہیں۔ علی فرماتے ہیں میرا ماننے والا ہمیشہ خدا کی اطاعت میں ہو، یعنی وہ جب دیکھو خدا کی اطاعت، یعنی جو خدا کے احکامات ہیں اس کے مطابق چلے، وہ ہمارا ماننے والا، ہمارا دوست، وہ ہماری مرضی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، سلمان اگر بلند ترین ایمان کی منزل پہ پہنچے ہیں تو علی کی مرضی پہ چلنے کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ تو بس سلمان معصوم نہیں تھا، سلمان آتش پرست تھا، لیکن جب علی کی مرضی کا پتہ چلا، اسی مرضی پہ چلتا ہے تو بن اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم بھی سلمان کی طرح اگر علی کی مرضی کو اپنا لے، اپنی مرضی کو چھوڑ دے، تو علی کے ان پیروکاروں میں شامل ہوگا جو علی کے ساتھ قیامت کے دن رسول خدا کے پاس محشور ہوں گے، اور رسول خدا کہیں گے کس حالت میں آئیں گے؟ اس حالت میں کہ خدا تم سے راضی، تم خدا سے راضی۔ یہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَدُوُّكَ، اب یہ خیر البریہ کا ذکر ہوا، اب شر البریہ کے بارے میں رسول کیا فرماتے ہیں؟ وَعَدُوُّكَ یاتی، عدوک یاتی غضبانا ومبحمین، یہ دو چیزیں ان کے لیے۔ لیکن جو آپ کے دشمن ہیں، یا علی جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، جن کے دل میں آپ کا بغض ہے، وہ قیامت کے دن خوشی کی حالت میں نہیں آئیں گے، غمگین، متفکر اور غضبناک حالت میں آئیں گے۔ کیوں غضبناک حالت ہے؟ اس لیے کہ خدا کا غضب ان پہ نازل ہو جاتا ہے، قہر الہی ان پہ نازل ہو جاتا ہے، اور غضب کی حالت میں ہوں گے۔ کس حالت میں؟ اس کے بعد حالت کیا ہے؟ مقحمینہ، ان کے ہاتھ پیر آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گلے میں آگ کا توق ہے، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہیں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہیں۔ تھوڑا سا بھی اگر یہ زنجیر گرم ہو جائے تو انسان کے جسم پہ ورم پڑ جاتا ہے، انسان کے پاؤں، انسان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ لوہا گرم ہو تو نقصان۔ اگر وہ جہنم کا لوہا ہو، اللہ گرم شدہ، اور جہنم کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس کی ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے، اتنی طاقت ہے اس کی آگ میں، وہ آگ بجھتی ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ہوں گے علی کے دشمن، یعنی شر البریہ آگ کی زنجیروں میں ہوں گے۔ اب ہماری مرضی ہے، ہمیں راستہ خدا نے دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب مرضی تمہاری ہے کہ تم شر البریہ کے ساتھ ہو جاؤ یا خیر البریہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ شر البریہ کے ساتھ ہو جاؤ گے تو قیامت کے دن غضبناک حالت میں ہوں گے، عذاب الہی مبتلا ہوں گے، قبر میں تمہارے لیے زہریلے کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ لیکن اگر تم خیر البریہ میں شامل ہو جاؤ تو خدا کی رضایت کی وجہ سے تم جہاں جاؤ گے وہیں خدا تمہیں جنت بنا دے گا، تمہاری جنت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک عمل ہی جنت ہے۔ عمل جنت کوئی الگ جگہ نہیں ہے کہ جو یہاں سے جا کے ہم بنوا لیں، نہ،
انسان نیک عمل کرتا جاتا ہے، جنت میں محلات بنتے جاتے ہیں، جب تک وہاں پہنچتا ہے پتہ نہیں کتنے محلات بنتے ہیں، کتنے باغات بنتے ہیں۔ یہ بات اب آئے امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کے ایک تفصیلی کلام ہے شیعوں کے بارے میں، بہت اہم ہے، اس پہ توجہ کیجیے۔ جب کچھ آپ کے پیروکار آپ کے پاس جمع تھے، اصحاب آپ کے پاس جمع تھے، انہوں نے کہا مولا کچھ عطا کیجئے، کچھ ہمیں ہدایت کیجئے تاکہ ہماری روح کی روحانی غذا، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ اہل بیت کے احادیث، قرآن کی آیتیں، یہ اہل بیت کا کردار جو وعظ و نصیحت کے صورت میں بیان ہو، یہ روحانی غذا ہے، اس سے انسان کے روح کو غذا ملتی ہے، روح طاقتور ہو جاتی ہے، روح زندہ ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ محرم کی خاصیتوں میں سے ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ محرم مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، تو یہ محرم میں طاقت مولا حسین کی وجہ سے، مولا سجاد کی وجہ سے ہے، بی بی زینب کی وجہ سے، مولا عباس کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ہستیوں نے اپنے کمالات کو شہادت کے ذریعے سے باقی لوگوں میں قیامت تک منتقل کر دیا ہے کہ جو ان سے محبت کرے ان میں وفا بھی آئے گی، جو ان کے ساتھ رہے ان میں شجاعت بھی آئے گی، جو ان کے ساتھ رہے ان میں عبادت بھی آئے گی۔ یعنی وہ تمام نیک خصوصیات جو کربلا والوں میں ہے، جو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کی تمنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام خصوصیات کو ان تمام اطمینان کرنے والے کو، تمنا کرنے والے اور نیت صاف رکھنے والوں میں ان تمام نیک خصلتوں کو منتقل کرتا ہے اور ان کو شہدائے کربلا میں شریک کر دیتا ہے۔ روایت موجود ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ذکر اہل بیت، امام کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے امام کچھ عطا کیجیے۔ مثلا آپ کے پاس ایک جابر جعفری کو فکر رہنے والا ہے، ایک جملہ کرنا، 18 سال آپ کی خدمت میں پڑھتا ہے، جب کوپا جاتا ہے کہ مولا کچھ عطا کیجئے، امام فرمایا کہ تم نے 18 سال میری صحبت میں پڑھا، ہم تو 5 سال مدرسے میں رہے، 2 سال کچھ کتابیں پڑھ لیں ہم تو علامہ بن جاتے ہیں، میرا جیسا کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مولا حسین کے مقاصد میں سے اہم مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصلاح امت لا یصلح عوام الامت الا باربع، میری امت کے جو عوام ہیں نا ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک 4 خواص کی اصلاح نہ ہو جائے۔ تشریح نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کروں گا۔ جب تک 4 خواص کی اصلاح نہ ہو جائے امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ قیل ما ھذا، کون ہے؟ فرمایا الملوک والعلماء والعباد والتجار۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے خاص میں سے ایک حکمران ہے، اگر حکمران کی اصلاح ہو جائے تو رعایا کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ حکمران چور ہو، حکمران ڈاکو ہو، حکمران قاتل ہو، حکمران شرابی کبابی ہو، حکمران جھوٹ بول کے عوام پہ مسلط ہو جائے، حکمران گناہوں میں معاصی مبتلا رہے تو ان کے گناہ کے اثرات عوام میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں، دیکھیں کہ حکمران چور حکمران بن گئے ہیں، ڈاکو حکمران بن گئے ہیں، شرابی کبابی حکمران بن گئے ہیں، تو کیا حالت ہوئی ہے عوام کی؟ یہ نحوستیں ہیں جو ان گناہوں کی وجہ سے ہر کوئی پسا جاتا ہے، ہر کوئی مشکلات مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ اچھے ہو جائے، سب اچھے ہو جائیں گے۔ ایک نمبر 2، آپ فرماتے ہیں کہ علماء، اچھا یہ جو حکمران ہے نا یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم رعاء الناس، الرعاء هم البر هم الذئب كيف يعامل مخلوقات، ترجمہ کرو۔ یہ حکمران جو ہے نا یہ چرواہا ہے، جیسے بھیڑ بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، چرواہا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے،
رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر چرواہا خود بھیڑیا بن جائے، کیا کوئی بھیڑ بکری زندہ رہ سکے گی؟ مارتا پھرے گا. بھیڑیا کے کام ہی مارنا، کھانا بھی بہت کم، سب کو وہ مارتا جاتا ہے اور بعد میں اطمینان سے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ حکمران رعایا کی کیا ہے؟ چرواہا ہے. ان کی حفاظت کرے، ان کی تکلیفات کو دور کرے، ان کو چرائے، ان کو رزق مالیات اور سب کچھ فراہم کرے. نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ خود بھیڑیا بن جاتے ہیں، اور بھیڑیا کبھی ریوڑ کی حفاظت نہیں کرتا. ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے بعد علماء اگر صحیح ہو جائے معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے. علماء اگر خیر البریہ میں شامل ہو جائے، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں علماء اطباء الناس. یہ علماء لوگوں کے طبیب ہے، روحانی طبیب ہے، روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ الطبیب والمریض کیف یداوی المریض. اگر طبیب خود بیمار ہو جائے، وہ بیماروں کی کیسا ان کا علاج کر سکتا ہے؟ ان کو کیسے وہ صحت دے سکتا ہے خود بیمار؟ تو بس یہ علماء، اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جہاں حکمران اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے لیے نقصان، وہاں علماء اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے دین کے لیے نقصان، عقائد کے لیے نقصان، عمل کے لیے نقصان، روحانیت کے لیے نقصان. یہی وجہ ہے کہ ممبروں پہ آ کے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر جس دین کے لیے مولا حسین نے سب کچھ قربان کیا ہے، اسی دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. اسی دین کو بیان کرنے کے لیے طے کر کے جب تک مرضی کی فیس نہ ملے وہ ممبر پہ نہیں آتے. اب تو یہاں تک روٹین چلی ہے کہ جب تک آن لائن جمع نہ ہو جائے ان کے اکاؤنٹ میں، وہ ممبر پہ نہیں آتے. رسول اللہ نے پھر 1400 سال پہلے فرمایا یہی خرابیوں کی جڑ ہے. تو ہم ان علماء کو سنیں، بلکہ روایت موجود ہے ہر عالم کو نہ سنیں، ان کو سنیں جو حق کی بات کرے، جو امر بالمعروف کرے، جو نہی منکر کرے، جو مقصد شہادت کو بیان کرے، جو اہل بیت کی سیرت کو بیان کرے. اور اس کے بعد تیسرا کون ہے؟ والعباد. نماز پڑھنے والے، نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، روزے پہ روزے رکھتے جا رہے ہیں، نیکی پہ نیکی کرتے جا رہے ہیں، نماز شب پڑھے، کیا کیا نہیں کرتے. یہ کون ہے؟ یہ عبادت گزار اطلاع الناس. یہ لوگوں کے رہبر ہے، رہنما ہے، راستہ دکھانے والے. آپ فرماتے ہیں اذا زال الدلیل کیف یہدی الضال. اگر خود رہنما گمراہ ہو جائے دوسروں کو کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟ وہ خود راستہ گم کر گیا ہے. تو بس ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ جو عبادت پڑھتے رہتے کرتے رہتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے اصلاح کریں، معاشرے کو درست کر لیں. اور چوتھا التجار. یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیوں؟ التجار امناء اللہ. یہ تجار، یہ کاروباری لوگ خدا کے امین ہیں، ان کے پاس خدا کی امانت ہے. اگر الامین خائن، خود امین خائن ہو جائے تو پھر کس پہ اعتماد ہوگا؟ اعتماد ہی کسی پہ نہیں ہوگا. تو بھئی یہ چیزیں ہیں. اس کے لیے مولا امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں؟ یا شیعۃ آل محمد. اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ان سے آپ خطاب کر رہے ہیں، یا شیعۃ آل محمد. صرف ترجمہ کروں گا. اے آل محمد کے شیعہ، تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ کونوا نمرقۃ الوسطیٰ. تم درمیانی گروہ ہونا چاہیے. ایک درمیانہ راستہ ہے، ایک درمیانہ. نمرقہ عربی میں کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی پر جو سفید ایک دائرہ ہوتا ہے، سفید ایک نشانی ہوتی ہے. وہ گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، اس پر نمرقہ کہتے ہیں. یہاں اس کی پیشانی پہ سفید دائرہ ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نمرقہ وسطیٰ بنو. جیسے وہ سفید دائرہ گھوڑے کی پیشانی کے درمیان میں ہے، تم ان مخلوقات اور لوگوں کے درمیان میں بھی نمونہ بنو. کیسے نمونہ بنے؟ یرجع الیکم الغالی ویلحق الیکم التالی. بہت اہم جملہ امام کا کہ تم درمیانی وسطیٰ، درمیانی ایک گروہ بن جاؤ. تم درمیانی راستے پہ رہو، ایک درمیانی طریقہ بنا لو تاکہ غالی واپس تم تک آ جائے، پیچھے رہنے والے تم سے ملحق ہو جائے. توجہ کرو، غالی جو تم سے آگے نکل، غالی کون ہے؟
جو غلو کرتے ہیں. مولا وہ غالی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں غالی وہ ہے ہمارے بارے میں وہ باتیں کرتے جو ہم نے نہیں کہا. ہم نے کب کہا تھا ہم رازق ہے؟ ہم نے کب کہا تھا ہم رب ہے؟ ہم نے کب کہا تھا ہم موت و حیات دیتے ہیں؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم اللہ ہے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم خدا ہمارے محتاج ہیں؟ یہ آپ کی طرف سے کہتے ہیں یہ غالی ہے، یہ نصیری ہے، یہ غالی ہے. تم درمیان میں کھڑے ہو جا تاکہ وہ واپس تم تک آ جائیں اور مومن بن جائیں. غلو کو چھوڑ دے، نصیریت کو چھوڑ دے. اور ایک مولا وہ تالی کون ہے جو پیچھے رہ گئے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو علم و معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتے. ان کو ساتھ لے کے چلو آگے، ان کو ہدایت دو، ان کو تک ہماری تعلیمات کو پہنچا دو، ان تک ہمارے احکامات اور عوامر کو پہنچا دو تاکہ وہ تمہارے ساتھ چلیں اور نجات پانے والوں میں شامل ہو جائیں. تو بس امام کیا کہتے ہیں؟ اگلا حصہ پھر انشاءاللہ امام فرماتے ہیں کہ تم ایک درمیانی نمونہ بنو، درمیانی ستون بنو، درمیانی تکیہ گاہ بنو تاکہ آگے والے واپس تم تک آ جائیں جو غالی ہو چکے ہیں، جو ہم سے دور ہو چکے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ بھی تم تک پہنچ جائیں تاکہ تم ایک اجتماعی صورت میں ہمارے شیعہ بن جائے، اجتماعی صورت میں ہمارے پیروکار بن جائیں. تو بس شیعہ کے بارے میں امام کے اقوال خیر البریہ ہونے کے لیے نہ آگے والے خیر البریہ ہے نہ پیچھے والے خیر البریہ ہے. آگے والے شر البریہ ہے غلو کی وجہ سے، نصیریت کی وجہ سے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، اور یہ پیچھے والے گمراہی کی وجہ سے، عمل ایمان و عمل میں کمزوری کی وجہ سے یہ بھی خیر البریہ میں شامل نہیں. خیر البریہ کون ہے؟ جو درمیانی تکیہ گاہ ہے، جو اہل بیت کے بارے کہ ہم امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، ایک امت وسط ہے جو لوگوں کے اعمال پہ گواہ ہے. وہ کون ہے امت وسط؟ وہ اہل بیت ہے. تو بس تم بھی امت وسط بنو، آگے والے تم تک اب پیچھے لوٹ کر آ جائے، پیچھے والے تم تک مل جائیں، ایک طاقت بن جائے جہاں قرآن نے کہا اس کے مطابق ہو جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس میں اللہ کے رسول رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ اندازی نہ کرو، ایک اجتماعی حیثیت بناؤ تاکہ تمہاری طاقت کی وجہ سے حق کا بول ہو جائے، حق کا علم بلند ہو جائے. مولا حسین یہی چاہتے تھے. خیر البریہ کا گروہ لے کر پہنچے آپ کربلا. خیر البریہ میں نہ عمر کی قید ہے، نہ قوم و قبیلے کی قید ہے، نہ صنف کی قید ہے. خیر البریہ میں چھوٹا بھی شامل ہو سکتا ہے، بڑا بھی شامل ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی شامل ہو سکتا ہے، عورت بھی شامل ہو سکتی ہے، کالا بھی شامل ہو سکتا ہے، گورا بھی شامل ہو سکتا ہے، عرب بھی عجم بھی. اور مولا حسین نے جو 72 کی تعداد میں خیر البریہ کا اجتماع لے کے چلے تھے اس میں تمام اقوام کی نمائندگی موجود تھی. بچے بھی تھے جو بچوں کی نمائندگی کر رہے تھے، نوجوان بھی تھے جو نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، جوان بھی تھے جو جوانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، 40 سال سے اوپر والے بھی تھے جو ان کی نمائندگی، بوڑھے بھی تھے ان کی نمائندگی، خواتین بھی تھی، شہید بھی ہوئی ہیں خواتین، وہ خواتین کی نمائندگی کر رہی تھی. ان خیر البریہ میں سے ایک اہم رکن کا نام جناب قاسم ابن حسن ہے، مولا حسن کا بیٹا قاسم. وہ خیر البریہ ہے. صبح سے لے کے ظہر تک میں نے تاریخ میں پڑھا قاسم اپنے آپ کو مسلح کر کے کبھی مولا حسین کے خیمے کے دروازے سے آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے تاکہ چچا مجھے پہلے اجازت دے، اپنی جان قربان کر لوں. لیکن اجازت نہیں دی. جب قاسم کو اجازت نہیں ملی تو واپس ماں کے پاس آئے. ام خلوہ نے قاسم کو دیکھا، دیکھ کے ایک عجیب سوال کیا، کیا کوئی ماں یہ کہہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. آج کی مائیں اس وقت کی مائیں اور ہیں، کربلا کی مائیں اور. ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا زندہ رہے، میرا سہارا بنا رہے. کربلا میں ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا سب سے پہلے قربان ہو جائے.
کہا کہ میں سرخرو ہوں۔ اب قاسم آئے تو ام فروا کیا کہتی ہے؟ قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ اللہ اکبر، تم ابھی تک آگے پیچھے چل پھر رہے ہو؟ قاسم تم مجھے کب سرخرو کرو گے؟ قاسم کہیں ایسا نہ ہو تم بچ جائے اور زہرا کا لال شہید ہو جائے تو قیامت کے دن ماں زہرا مجھ سے پوچھے گی نا ام فروا کیا میرے حسین سے تیرا قاسم زیادہ عزیز تھا؟ میں جواب نہیں دے سکوں گی، مجھے سرخرو کرو فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں۔ اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ ام فروا قاسم کو لے کے در حسین پہ پہنچی، خیمے کے دروازے پہ بیٹھ کر ام فروا رونے لگی۔ جب ام فروا کو روتے دیکھا مولا بے قرار ہو گئے، چل کے باہر آ کے ام فروا رو کیوں رہی ہو؟ کہا مولا رو اس لیے رہی ہوں، ایک سوال کرنے آئی ہوں، کیا کسی یتیم کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی؟ کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی؟ امام نے رو کہا ام فروا کیسے قاسم کو اجازت دوں؟ قاسم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے۔ میرے بھائی حسن نے مجھے کہا تھا حسین یہ قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، یہ میرے بھائی کی امانت ہے، کیسے اجازت دوں؟ کیسے دشمنوں میں بھیجوں؟ اجازت نہیں ملی۔ قاسم پریشان، زندگی کے لیے پریشان نہیں ہے، موت کی اجازت نہیں، یہ ہے خیر البریہ، موت کی اجازت نہیں مل رہی، پریشان ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کو بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ مولا حسن نے قاسم کو جب سینے سے لگایا تھا نا، جب مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، حسن دیکھ رہا تھا، قاسم دیکھ رہا تھا۔ قاسم جب روئے، امام نے قاسم کو سینے سے لگا لیا اور کان میں چند جملات کہے، قاسم اب نہیں رونا، تمہارے رونے کا مقام کربلا کی سرزمین ہے۔ جب میرے بھائی حسین پہ مشکل وقت آئے، قاسم اس وقت میری طرف سے قربانی دینا، اس میں کوتاہی نہ کرنا، کہیں تم بھول نہ جائے کہ تعویذ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر کہیں پہ کوئی پریشانی ہو وقت آ جائے تعویذ کھول کے پڑھنا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب جب قاسم کو بابا کی وصیت یاد آئی نا، تعویذ کھول کے پڑھنا شروع کیا تو تعویذ میں لکھا ہوا تھا اپنے بھائی حسن سے، حسین سے، بھائیا یہ قاسم میری امانت تو ہے لیکن میری نیابت میں قاسم ہی قربانی دے گا۔ قاسم جب قربانی کے وقت دریغ نہ کرنا۔ قاسم خط لے کے امام کے پاس آئے، امام نے اپنے بھائی کا خط دیکھا، اٹھ کے خط کو چوما اور رخ کیا مدینے کی طرف۔ السلام علیکہ یا اخا، میرے بھائی میرا سلام ہو، میری غربت کا اتنا خیال تھا کہ قاسم کو وصیت کر گئے، لیکن بھیا قاسم بھی مجھے نہیں بچا سکے گا۔ اجازت مل گئی، لیکن میں تاریخ میں پڑھا، خود امام نے قاسم کو سجایا، قاسم کے سر پر مولا حسن کا امامہ رکھا، قاسم کے کندھوں پر مولا علی کی عبا اور قبا رکھی، تلوار حمائل کیا۔ لیکن ایک اور روایت میں نے پڑھی، جناب فضہ دیکھ رہی تھی مولا حسین حسن کے بیٹے کو سجا رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ مولا حسین نے ایک سفید کپڑا نکالا اور قاسم کو ایسے پہنایا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ ام فروا تیرے بیٹے کو کفن پہنایا گیا ہے، مولا نے کفن پہنایا ہے۔ والوداع کیا، قاسم میدان میں گئے، حضرت شامی کے چاروں بیٹے ایک ایک کر کے آیا، قاسم نے پھر نار کیا۔ آخر میں حضرت شامی جو ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا وہ جھومتا ہوا آیا، در خیمے پہ جناب فضہ تھی، ام فروا خیمے کے اندر تھی، امام خیمے سے باہر تھے۔ فضہ امام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ام فروا فضہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام کا چہرہ متغیر ہوا،
تو فضہ کا بھی چہرہ متغیر ہوا. تو ام فروا کہتے ہیں فضہ میرے بیٹے کی خیر ہے نا؟ میرے بیٹا سلامت سے ہے؟ ہاں سلامت سے ہے، لیکن حسین کا چہرہ بدل گیا ہے. اتنے میں بولا حسین کا فضہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے ماؤن کی دعائیں اولاد کے حق میں خدا جلدی قبول کرتا ہے. ایک ایسا ظالم قاسم کے مقابلے میں آیا ہے. ام فروا سے کہا اور دعا کرو اپنے بیٹے کے لیے. ام فروا چادر ہٹا کر سجدے میں گری. پاک پروردگارا حسن کے یتیم کو فتح دے، حسن کے یتیم کو بچا لے. اتنے میں قاسم نے وار کیا، اس دشمن کو بنار کیا. امام نے اللہ اکبر کہا، فضہ نے جناب فروا کو مبارکباد دی. ام فروا مبارک ہو تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا. دشمن کو بنار کیا. جب یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ سرسار پوری فوج کو حکم دیتا ہے چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لو، چاروں طرف سے حملہ کرو. کسی نے کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے، تم پوری فوج کو کیوں حکم دے رہے ہو؟ وہ کہتے اس کو بچہ نہ سمجھنا، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ حضرت مجتبیٰ کا بیٹا ہے. ایک ایک کر کے جاؤ گے سب کو مار دے گا. ایک طرف سے چاروں طرف سے حملہ کر دو. اب جب چاروں طرف سے حملہ ہوا میں کیسے بیان کروں؟ 13 سالہ قاسم کو جا، بڑی طاقت میں فوج کو جا. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر چھوڑ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. ایک وقت آیا قاسم گورے کی زین پہ سنبھل نہ سکے. قاسم نے رخ کیا قیمگاہ کی طرف. تاریخ کربلا میں ہے جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا امام کو پکارتا تھا. لیکن جب بچوں پہ مشکل وقت آتا ہے نا بچے اپنی ماں کو پکارتے ہیں. قاسم اتنے بچے تھے گرتے گرتے کہا السلام علیکم یا اماں، ماں میرا آخری سلام قبول کر لو، میں گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سک رہا. اتنے میں قاسم زین سے زمین پہ آئے. امام نے مقتل میں جلدی کا جانے میں جلدی کی. لڑتے لڑتے جب وہاں پہنچے نا لشکر بھاگتے بھاگتے قاسم کی لاش کو پامال کر گیا. یہ وہ مظلوم ہے جو 2 مرتبہ پامال ہوئے. بس 2 جملہ رد کروں گا. روئے قاسم کے یتیم پہ جتنا رو سکتے ہو روئے. ام فروا رو رہی ہے، زینب فریاد کر رہی ہے، سکینہ و قاسمہ کی آوازیں بلند کر رہی ہے. خود مولا حسین امامہ اتار کے فریاد کر رہے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ قاسم کی لاش پہ امام پہنچے تو قاسم کی لاش تو ٹکڑوں میں بدلے ہوئے تھے. کوئی ٹکڑا وہاں پڑا ہوا ہے، کوئی ٹکڑا یہاں پڑا ہوا ہے. امام روتے ہوئے خیمگاہ آئے. کسی نے کہا ام فروا امام کو آگے تیرا قاسم نہیں آیا. چونکہ امام جب بھی واپس آتے تھے لاش کو لے کے آتے تھے. اب کوئی لاش لے کے نہیں آیا، خالی ہاتھ آ گئے، تیرا قاسم نہیں آیا. ام فروا روتے ہوئے امام کے پاس آئی. ایک جملہ کہا، امام رو پڑے. وہ جملہ یہ تھا مولا کیا میرے بیٹے نے